السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مثالی بچے لے کر آیا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی دلچسپ کہانی۔ مگر کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ہے ایک بہت ہی زبردست خوشخبری۔ جی ہاں دوستوں، جس طرح آپ اب تک اس چینل پر چٹپٹی کہانیاں آڈیو شکل میں سن رہے تھے، اسی طرح اب آپ سن پائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سلسلہ وار، وہ بھی بہت ہی دلچسپ اور آسان انداز میں۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے سیرت سیریز کی ایک بھی کلپ مس نہ ہو اور آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اب چلتے ہیں بچوں کی ہر دل عزیز ادیبہ محترمہ سارہ الیاس کی مزیدار کہانی کھلونوں کی دنیا کی طرف۔ آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے۔ اندھیرے میں ایک آواز ابھری۔ یہ سب سے اوپر والے کھانے میں رکھی پستول کی آواز تھی۔ پلاسٹک کی پیاری سی یہ پستول ٹریگر دبانے پر رنگ برنگی روشنیاں چھوڑتی تھی۔ یعنی پورے 7 دن؟ ننھی سی کالی گاڑی نے شوق سے پوچھا۔ ہاں بھائی، ایک کم نہ ایک زیادہ، پستول پھر سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ عرصے سے ایک طرف پڑے کھلونا فون نے پوچھا۔ اسے بولتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، زنگ خوردہ سیل چبھ رہے تھے۔ یہاں اوپر جو درز سی بنی ہوئی ہے نا، وہاں سے سامنے کھڑکی نظر آتی ہے۔ میں روز گنتی رہی ہوں، پستول نے بتایا۔ یعنی آج آزادی کا دن ہے؟ ایک طرف کھڑے کالے سیاہ نقاب میں چھپے چہرے والے فوجی نے کہکہا لگایا۔ جاتے جاتے تو یہی کہہ رہے تھے مونی میاں۔ نیچے والے کونے میں پڑے گتے کے ڈبے سے آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس ڈبے میں زلزلہ آ گیا۔ بہت سے زنگ لگے ٹوٹے پھوٹے کھلونے ایک ساتھ ہنسنے لگے تھے۔ لو، اس کھٹارا کو تو یوں انتظار ہے جیسے ان کو ہی تو باہر نکالیں گے وہ۔ نئی آئی ہے نا بیچاری قبرستان میں۔ ٹوٹے پھوٹے بے بلیڈ نے ہنس کر ننھی گاڑی کا مذاق اڑایا۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا ہم ہمیشہ یہاں پڑے رہیں گے؟ ٹین کے پتلے نے پوچھا، جو سب سے نیچے دبے ہوئے ہونے کی وجہ سے بے ڈھنگا ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں میاں، پلاسٹک کی تلوار دور پڑے اپنے دستے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ سب ان باتوں میں مصروف تھے کہ دور سے چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب یکدم خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف مونی گاڑی رکتے ہی بھاگا اپنے کھیل کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو احتیاط سے سنبھالتے ہوئے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، ایک نظر سب کھلونوں پر ڈالی۔ اس جیسا تو کوئی نہیں، نانا ابو زندہ باد، اس نے نعرہ لگایا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کے ابو ہنس دیے۔ اچھا جی، لائیں، اسے رکھ دوں اندر۔ سب کھلونے شوق سے اس ڈبے کو دیکھنے لگے۔ مونی نے ڈبہ کھولا اور ایک ریل گاڑی نکال کر ابو کو تھما دی۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ایک نظر الماری کو دیکھا، پھر دوسرے خانے میں رکھے بڑے سے فوجی ٹینک کو اٹھا کر نیچے والے خانے میں ڈالا اور خالی ہونے والی جگہ پر ریل گاڑی اور اس کے لوازمات سجا دیے۔ وہ ہنستا ہوا باہر کو دوڑ گیا۔ ابو اب سیمی کے ننھے برتن اس کے خانے میں رکھ رہے تھے۔ الماری کا دروازہ بند ہوا، بھاری قدموں کی آواز دور جاتے جاتے گم ہو گئی۔ السلام علیکم، فوجی ٹینک نے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آہستہ بولو، تمہارے دھوئیں سے میرا سانس بند ہونے لگا ہے، بی ریل گاڑی ناک چڑھا کر بولی۔ ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کے ڈبے سے آواز آئی۔ یہ ایک ہیلی کاپٹر تھا جو سیل سے چلا کرتا تھا۔ کھلے صحن میں اڑانے کی بجائے مونی نے کمرے میں ہی اڑا دیا تھا، یوں اس کا پر ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ کو بھی نانا میاں نے تحفے کے طور پر دیا ہے مونی میاں کو؟ روشنیوں والی پستول نے پوچھا۔ ہاں جی، اس کے ماموں نے جرمنی سے لے کر بھیجا ہے مجھے۔ بہت مضبوط ہوں، کہتے ہیں دادا کے بچپن میں لی جاتی ہوں تو پوتا کھیلتا ہے۔ ریل گاڑی نے ایک ناز بھری نظر ٹوٹے پھوٹے پرانے کھلونوں پر ڈالی۔ ٹوٹنا ضروری نہیں بہن، مونی میاں کے دل سے اتر گئی تو اس قبرستان میں آنا پڑے گا۔ چھوٹی سی کالی گاڑی کو مونی میاں نے بس یوں ہی پرانے کھلونوں میں ڈال دیا تھا اور وہ ابھی تک اداس تھی۔ دل نہیں بھرتا بھائی، دیکھنا تم لوگ میرا کمال، پھر بتانا۔ اس کی باتیں سن کر سب چپ کر گئے۔ بس کے وزن تلے دبا ٹین کا پچکا ہوا پتلا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ شام کو مونی نے الماری کھولی،
میز گھسیٹ کر لایا اور اس پر چڑھ کر ریل گاڑی کو اٹھایا۔ اس کے دوست نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کو پکڑ لیا۔ اس نے باقی سامان نکالا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ میز سامنے پڑی ہونے کی وجہ سے الماری کھلی رہ گئی۔ اس کے دوست جمع تھے اور وہ فخریہ انداز میں ریل گاڑی کو چابی دے رہا تھا۔ ایک چکر پورا دو تو 3 چکر لگاتی ہے اور درمیان میں رک کر ہارن بجاتی ہے۔ دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں جیسے مسافر چڑھ اتر رہے ہوں۔ وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 1 ماہ پہلے روشنیوں والی پستول سب کو دکھا رہا تھا اور اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ پستول کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ چھوٹی کالی گاڑی اتنی دکھی کیوں تھی۔ اس کے آنے پر ہی تو وہ اس ڈبے میں ڈال دی گئی تھی۔ سامنے ریل گاڑی سب کھلونوں کو چڑھاتی چھٹ چھٹ کرتی اپنی پٹری پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی بتیاں جل بجھ رہی تھیں اور لو وہ رک گئی۔ اس کے دروازے کھلے، ایک کھڑکی سے ہاتھ سا باہر نکلا اور اس میں پکڑے کیمرے سے روشنی کا جھماکا سا ہوا اور گاڑی پھر چل پڑی۔ واہ واہ! اس کے سب دوست حیرت بھری خوشی سے چیخ ہی پڑے تھے۔ تمہارے تو مزے ہو گئے بھائی مونی۔ ہم جب اپنی گڑیا کی شادی کریں گے تو اب مہمان ٹرین پر آئیں گے نا بھیا؟ سیمی نے پوچھا۔ مونی کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ اور اس کی سہیلیاں بھی خوش ہو گئیں، مگر الماری میں پڑی وہ سرخ بس جو پچھلی بار کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی خاموش آواز میں رونے لگی۔ سب کو دکھا کر کچھ دیر کھیل کر مونی نے ریل گاڑی واپس الماری میں رکھی۔ قاری صاحب آ گئے تھے اس لیے سب بچے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کیسا لگا؟ ریل گاڑی نے پوچھا۔ اچھا ہے، پیارا تھا تمہارا تماشا، مگر کوئی نیا کھلونا آتے ہی ہیلی کاپٹر کی بات کاٹ کر ریل گاڑی بڑے انداز سے بول اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں، ارے میرے ہوتے مونی میاں کو کسی نئے کھلونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ فوجی ٹینک نے کندھے اچکائے۔ خیر جو بھی سمجھو، میں تھک گئی ہوں، سب خاموش رہو، اب میں آرام کروں گی، ریل گاڑی نے شہزادیوں کی طرح کہا اور سب چپ ہو گئے۔ چند دن مونی بس ریل گاڑی سے ہی کھیلتا رہا۔ ایک دن تو وہ اسے اسکول بھی لے گیا۔ بڑی واہ واہ ہوئی تھی۔ ریل گاڑی کا دماغ تو آسمان کو چھونے لگا۔ واپس آئی تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ہمیں بھی بتاؤ اسکول کیسا ہے؟ چچا میاں کے دیے ہوئے ٹرک نے بڑے رشک سے پوچھا۔ ویسا ہی جیسا اسکول ہوتا ہے، میں سونے لگی ہوں، غصے سے ریل گاڑی نے جواب دیا۔ ایسی ہی کئی باتیں ہوئیں۔ کھلونوں نے اس کے مزاج کی وجہ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ ریل گاڑی کو بھی کیا پرواہ تھی، وہ سمجھتی تھی کہ سب اس سے جلتے ہیں۔ ایک دن مونی میاں نے الماری کھولی، ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ان کی نظر ڈبے میں پڑی کالی گاڑی پر پڑی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے تم یہاں ہو، آؤ تو ذرا، محمود کے ساتھ ریس کا مقابلہ ہے۔ یہ کہتے وہ اسے اٹھا کر یہ جا وہ جا ہو گئے۔ ریل گاڑی حیران ہی رہ گئی۔ اس شام پھپھو کے بچوں کے آنے پر سارے کھلونے ہی باہر نکالے گئے۔ اتنے عرصے بعد باہر کی دنیا دیکھ کر وہ سب ہی خوش تھے۔ بچوں نے خوب کھیلا۔ ریل گاڑی کا تماشا بس ایک بار دیکھ کر واپس رکھ دیا گیا تھا۔ رات کو سب کھلونے خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے تو جھجکتے ہوئے ریل گاڑی بھی ان کی باتوں میں شامل ہونے لگی۔ سب نے خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب ریل گاڑی کے پہیوں پر رگڑ کے نشان پڑ چکے تھے۔ کیمرہ باہر آتا تو تھا مگر روشنی نہیں چمکتی تھی، بس کلک کی آواز آتی تھی۔ ایک جگہ سے پٹری تھوڑی ٹوٹ گئی تھی، رنگ بھی پہلے کی طرح چمکیلا نہیں رہا تھا۔ اب اکثر وہ کھیلنے کے بعد بھی باہر پڑی رہتی۔ امی دیکھتی تو باقی کھلونوں کے ساتھ اسے بھی اندر رکھ دیتی۔ سیمی کی گڑیا کے مہمان آتے تو انہیں لانے کے لیے اس کو اتنے چکر دیے جاتے کہ اس کا انجر بنجر ڈھیلا ہو جاتا، مگر ابھی بھی اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس کی جگہ اور کوئی لے سکتا ہے۔ اس کا یہ خواب اس دن ٹوٹا جب مونی میاں نے اسے اٹھا کر باہر رکھا اور اس کی جگہ ایک بڑا سا جہاز لا رکھا۔ ریل گاڑی کے ڈبے الگ کر کے انہوں نے الماری کے ایک کونے میں ڈھیر کی طرح لگا دیے تھے۔ السلام علیکم، تم کہاں سے آئے ہو؟ فوجی ٹرک کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ مجھے مونی میاں نے اپنا جیب خرچ جمع کر کے لیا ہے، جہاز کی آواز نخوت بھری تھی۔
آہا، میں ان کا اپنے پیسوں سے خریدا ہوا پہلا کھلونا تھا۔ ٹین کے پتلے نے آہ بھری۔ تم؟ ہاں ہاں ہاں، تم جیسے کھلونے تو آتے جاتے رہتے ہیں، میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ریل گاڑی نے منہ بنایا۔ سب یہی سمجھتے ہیں اور ٹھوکر کھانے سے پہلے مانتے بھی نہیں۔ نقاب والے فوجی نے کہکا لگایا۔ جہاز نے برا سا منہ بنایا اور غرور سے گردن اکڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور چٹپٹی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔